پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 2۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، ہرگز بلند نہ کرو، اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا، اور نہ اونچا بولو، بالقول، بات کرنے میں، کجہری، جیسے اونچا بولتے ہو، بعضکم لبعض، تم آپس میں ایک دوسرے سے، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب، احترام، تعظیم کا حکم دیا۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ محفل نور سجی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، حضور، میری یہ تمنا، یہ میری خواہش ہے کہ اقرا بن حابس کو ان کی قوم کا عامل بنا دیا جائے، یہ جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کریں، مبلغ بنا دیا جائے انہیں اپنی قوم کے لیے۔ حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے، ان نے عرض کیا، حضور نہیں، اقرا کو آپ نے اب اس کی قوم کا عامل نہیں بنانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں اس معاملہ پر بحث و مباحثے میں چلے گی۔ اب حضرت عمر نے بحث کے دوران کہہ دیا، ابو بکر، آپ میری بات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آگے سے فرما دیا، عمر، آپ میری بات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ باتوں کی آواز حضور کے دربار میں ذرا اونچی ہو گئی۔ اللہ نے فوراً قرآن بھیجا، ایمان والو آوازیں نیچی کر لو، نبی کی آواز سے آواز اوپر نہیں جانی چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے، جو قابل توجہ باتیں، میں ان کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس آیہ کریمہ میں 2 مرتبہ یہ حکم دیا گیا۔ پہلے کہا گیا اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت ہونے دیں، اور پھر کہا گیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، آواز کو بلند کرتے ہو۔ اب یہ 2 جگہیں الگ الگ ہیں، آیت ایک ہے، محل الگ ہیں۔ پہلا محل کیا ہے کہ جب تم میرے محبوب سے بات کر رہے ہو نا، تو آواز کو پست رکھنا، یہ پہلا محل ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ۔ اب کیا ہے، تمہارا مکالمہ میرے محبوب سے چل رہا ہے، تم بات کر رہے ہو، سرکار جواب دے رہے ہیں، مکالمہ چل رہا ہے۔ مکالمے میں خیال رکھنا، جتنی دھیمی آواز میرے محبوب کی ہو، اس سے کئی گنا زیادہ دھیمی تمہاری رہنی چاہیے۔ محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری جگہ کیا، محبوب خاموشی سے سن رہے ہیں اور تم کوئی خبر سنانے آئے ہو،
تم باہر سے آئے ہو اور کوئی خبر سنانے لگے ہو، کوئی واقعہ سنانے لگے ہو اور محبوب خاموشی سے سن رہے ہیں، تو اس وقت بھی اپنی آواز کو عام معمول کی آواز سے بھی پست رکھنا، اس طرح مت بولنا جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو۔ یہ ادب سکھایا گیا، کیا کہ عامیانہ انداز سے بات نہ کرنا، ذرا بڑے سوچ سمجھ کر کرنا۔ تیسرا کیا کہا گیا؟ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو اس طرح میرے محبوب کو مخاطب نہ کرنا، نام لے کر کنیت سے نہ پکارنا، نام لے کر اور کنیت سے مت پکارنا، یوں مت کہنا یا ابا القاسم میری طرف توجہ کیجئے، یہ حضور کی کنیت ہے، یہ یوں مت کہنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ کیجئے۔ کیا کرنا؟ یہ جو آپس کا عامیانہ انداز ہے یہ مت اپنانا، یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یوں کہہ کر مخاطب کرنا۔ یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ ایک اور بات جو اس آیہ کریمہ میں سمجھائی گئی ہے کہ یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ تم دور سے، جو کہا گیا نا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح دور سے تم کسی کو آواز دیتے ہو اور پھر وہیں کھڑے تم اس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ وہ تم سے فاصلے پر کھڑا ہے اور تم دور کھڑے ہو کر اس سے بات کر رہے ہو اور تمہاری آواز اونچی ہو رہی ہے۔ کہا اگر ایسی حرکت کی تو یہ اہانت ہے اور اہانت کفر ہے اور اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اگر تم نے دور سے میرے محبوب کو آواز دی تو تم اس آیت سے نکل جاؤ گے، کیونکہ تم ایمان والے نہیں رہو گے، تم کافر ہو جاؤ گے، اور اللہ مخاطب ایمان والوں سے ہے۔ لہذا دور کھڑے ہو کر میرے محبوب کو مت پکارنا، قریب آ کر دھیمے لہجے سے ادب کے سارے تقاضے باہر رکھ کر پھر ان کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ اب جب یہ آیا آئی تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنی آواز کو کتنا پست کیا، اتنا پست کیا کہ حضرت عمر جب بولتے تھے نا کسی کو سمجھ نہیں لگتی تھی، بار بار پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہا ہے، عمر کیا کہا ہے، عمر کیا کہا ہے۔ اور ڈرتے کتنے تھے کہ اگر اللہ نے میری اس آواز پر پکڑ کر لی تو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کے یہ انداز سکھائے۔ اچھا، کچھ مواقع ایسے ہیں جن پر بلند آواز سے بولنا وہ جائز ہے حضور کے سامنے بھی، یہ یاد رکھنا۔ وہ مواقع اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔ مثلا میدان جہاد میں دشمن کو للکارنا، اب حضور پاس کھڑے ہیں نا، تو دشمن کو اگر للکارنا پڑ جائے تو تم جتنی مرضی بلند آواز سے للکارو، اس پر تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقابل کو ڈرانا اور ڈرانے کے لیے اپنی آواز کو اونچا کر لینا، کہا اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی تمہیں اجازت ہے، یہ پکڑ کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اور سنو، جب محبوب خود فرما دیں تو پھر بھی جائز ہے، پھر بھی ممانعت نہیں۔ اور یہ بھی سنو، اگر تمہیں محبوب کی نعت اونچی آواز سے پڑھنی پڑے محبوب کے سامنے تو یہ بھی بے ادبی نہیں ہوگی، یہ بھی جائز ہے۔ اب اس کی مثالیں، غزوہ حنین ہے، کفار نے یک بار مسلمانوں پر حملہ کر دیا، حملہ اتنے تیزی سے کیا کہ مسلمان ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے میدان سے باہر نکل گئے۔ اب جب سرکار نے دیکھا کہ صحابہ کرام میدان سے باہر نکل گئے تو یہ تو جنگ کی کیفیت بدلنے لگی ہے، سرکار نے اپنی خچر کو میدان کی طرف دوڑا دیا، اور حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں نا، انہوں نے حضور کی خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ یہ خچر زیادہ نہ دوڑے۔ اب آگے جناب ابو سفیان بھی آگے، انہوں نے آ کر خچر کو پکڑ لیا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا، عباس اصحاب سمرہ کو بلاؤ، اصحاب سمرہ کو بلاؤ۔ کون؟ وہ جنہوں نے ککر کے نیچے بیعت کی تھی، وہ بیعت رضوان والے۔ فرمایا اصحاب سمرہ کو بلاؤ۔
اب حضرت عباس کی آواز اونچی تھی، سرکار کی خچر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عباس نے زور سے کہا، سمرہ والو، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ اتنی تیزی سے پلٹ کر آئے، اتنی تیزی سے پلٹ کر آئے جس طرح گائے کا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بھاگ کر آتا ہے۔ صحابہ اس طرح بھاگ کر میدان میں واپس آ گئے، اور آوازیں کیا تھی؟ لبیک یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں نا لبیک کا نعرہ کہاں سے آیا؟ یہ غزوہ حنین سے آیا ہے۔ تمام صحابہ کی زبانوں پر الفاظ کیا تھے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں یا حضور۔ اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو فاتح کر دی۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایسے موقع پر جب حضور خود ارشاد فرمائیں تو پھر بے ادبی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، سرکار کے سامنے سرکار کی نعت بلند آواز سے پڑھنا، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو کچھ دن قباء کے مقام پر قیام فرمایا، اور پھر قباء کے مقام سے حضور مدینہ کی طرف چلے۔ اب مدینہ والوں کو خبر ہو گئی کہ قباء سے حضور ہماری قسمت جگانے، ہماری سمت چل پڑے۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ تمام مدینہ کے مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، اور جو مدینہ کی بچیاں تھیں، اور جو مدینہ کے بچے تھے، اور جو مدینہ کے خادم لوگوں کے گھروں میں نوکر تھے، وہ سب کے سب گلیوں میں پھیل گئے، گلیوں میں پھیل گئے۔ اچھا، بچیوں نے ٹولیاں بنا کر دف پر کیا پڑھنا شروع کر لیا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور باقی جو نوکر تھے، باقی جو خدام تھے، باقی جو بچے تھے، وہ گلیوں میں گھوم گھوم کر کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد آہو یا رسول اللہ، یا محمد آہو یا رسول اللہ۔ وہ یوں سارے مدینہ کا ایک عجیب منظر تھا، اور یہ بلند آواز سے پکارا جا رہا تھا، مرحبا یا محمد آہو، مرحبا یا رسول اللہ۔ اس طرح وہ سارے گلیوں میں یہ آوازیں لگا رہے تھے۔ تو یہ بلند آواز سے تھا، اور یہ آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، انہیں اللہ نے اس آیت میں نہیں رکھا۔ پھر حضرت حسان کو میرے نبی خود بلاتے، فرماتے حسان فلاں کافر شاعر نے میرے خلاف اشعار کے ہیں، اب ذرا جواب دو نا حسان۔ تو حضرت حسان پھر مسجد نبوی میں حضور کے سامنے منبر پر کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہو کر پھر اس کافر کو حضور کی نعت کے ذریعے جواب دیتے تھے۔ اور حضرت حسان کی آواز کتنی بلند ہوتی تھی؟ مسجد سے بھی باہر جاتی تھی، باہر مسجد سے گزرتے ہوئے لوگ سنتے تھے کہ حسان اندر نعت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ موقع پر آواز کو بلند کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، پھر ایک اعتراض ہوتا ہے ہمارے اوپر، بالخصوص اہل سنت و جماعت پر۔ جی آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ حاضر اور ناظر ہیں، اور پھر آپ اپنی تقریروں میں چیختے ہو، چلاتے ہو، اتنی اونچی آواز سے خطاب کرتے ہو، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حاضر ناظر ہیں، تو پھر تمہاری آواز تو اللہ کے رسول کی آواز سے اوپر ہو گئی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ہمارے اسلاف نے کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر رکھنا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن و حدیث سے اسلاف نے ثابت کر کے کتابوں میں لکھا ہے۔ کسی کی عامیانہ حرکت وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ عامیانہ حرکت کے تمام مکاتب فکر میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے حاضر ناظر کے متعلق؟ ہمارا عقیدہ حاضر ناظر کے متعلق یہ نہیں ہے حضور ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بالکل نہیں ہے، نہ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے اس عقیدے کی تائید کی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر جگہ موجود ہے۔ حضور کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور اپنے روضہ انور میں تشریف فرما ہیں،
ساری دنیا حضور کے سامنے ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. حاضر ناظر حضور اپنے روضہ انور میں ہی تشریف فرمائے، ساری دنیا سرکار کے سامنے ہے. ہاں جب حضور چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا، اور ہمارا یہ عقیدہ سیاق ستہ سے ثابت ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہتھیلی. اس کی لائن لائن باریک باریک لائنیں، چھوٹے چھوٹے نشانات، چھوٹے چھوٹے ذرے اس ہتھیلی کے جس طرح میں دیکھ رہا ہوں نا، اس طرح ساری دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں. حضرت عثمان بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ساری دنیا اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی دونوں روایات ہیں. اللہ نے ساری دنیا اٹھا کر میرے سامنے رکھ لی ہے. میں آج بھی اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اسے دیکھ رہا ہوں. اور یہی ہمارا عقیدہ کہ حضور اپنے روضہ انور میں تشریف فرمائیں، وہاں سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور مشہور حدیث ہے جس میں کسی مکاتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، بشرطے کہ وہ صاحبان علم ہوں، دعویٰ علم کا نہ ہو، واقعی عالم ہوں. سرکار نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہترین ہے، میرا دنیا سے جانا بھی بہترین ہے. صحابہ نے عرض کی، حضور زندگی کی تو سمجھ آ رہی ہے، جانے کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کیسے ہمارے لیے بہتر ہے؟ اب میرے آقا نے فرمایا، زندگی اس طرح بہتر ہے، دیکھو تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ جس نے کھلی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے. تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس ذات سے باتیں کر رہے ہو جس سے رب باتیں کرتا ہے. یہ ہے تمہارے لیے میری زندگی بہتر. رہی میرا دنیا سے جانا بہتر، وہ یوں ہے کہ میں ہر روز ہر امتی کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں اپنے تمام امتیوں کے اعمال سے واقف ہوں. جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جس کے اعمال برے ہوتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں. میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں. اس لیے میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے کتنا بہتر ہے کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا ہوں. تو اب حاضر ناظر کا معنی یہ ہے. حاضر ناظر کا وہ معنی نہیں ہے کہ جس طرح آپ کہیں جی آپ اتنی اونچی آواز سے خطاب کر رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، نعت پڑھیں اونچی آواز سے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سامنے بیٹھیں تو حضور بھی جو ہے نا ان کے سامنے اتنی اونچی آواز سے نہیں. سرکار اپنے روضہ انور میں ہیں اور وہاں سے ساری کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نعت پاک پڑھنا وہ نعت نثر میں ہو یا نظم میں ہو، تقریر کی شکل میں ہو یا کسی شاعرانہ کلام کی شکل میں، اس کو بلند آواز سے بیان کرنا یہ جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے. ہاں کہا گیا اگر تمہاری آواز رسول کی آواز سے اونچی چلی گئی تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے